آج سے 14 صدیاں قبل محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ظہور عین اس سرزمین پر ہوا جو وسیع بے آب و گیا صحرا اور سنگلاخ تھی۔ اس کے وسیع صحرائی میدانوں اور ناہموار وادیوں میں کچھ سیاہ خیموں والے قبائل پہلے سے آباد تھے، جن کا رہن سہن اور معاشرت اقوام عالم سے کچھ مختلف تھا۔ بھیڑ بکریاں پالنا ان کا پیشہ تھا اور انسانیت سوزی ان کا مشغلہ، جنگ و جدل ان کا روزمرہ کا کھیل تماشا تھا۔ زن و مرد، بوڑھے بچے سب اس خطرناک کھیل میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ نسبتاً مہذب تھے، ان کا پیشہ فقط مال مویشی پالنا نہیں بلکہ تجارت بھی تھا۔ ان کی رہائش اسلام کے اس مقدس شہر مکہ یا اس کے قرب و جوار میں تھی کہ انوار و تجلیات کا مرکز، جو وسیع صحراؤں اور پہاڑوں کے درمیان ایک مقدس شہر ہے، جس کے درمیان ایک سیاہ پوش بلند عمارت جو تقریباً 30 یا 40 فٹ اونچی ہوگی۔ یہ مرکز انوار عمارت دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے۔ یہ عمارت عالم اسلام کی مسلم اقوام کو عبادات کے لیے سمت کا تعین کرتی ہے۔ یہ پروجاہت عمارت اللہ تعالیٰ کے گھر کے نام سے مشہور ہے، جس کے قرب و جوار میں ایک اور عمارت ہے جو بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پہچانی جاتی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات نے دولت فرمایا۔ یہ وہ گھر ہے جہاں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلا، جس کی نورانی کرنیں فاران کی ان شعلہ اگلتی سیاہ و خشک پہاڑیوں اور دہکتے ریگزاروں پر پڑی تو ان بے آب و گیا صحراؤں اور حیرہ کن پہاڑیوں سے ایسے چشمے پھوٹے جس سے ویرانہ دنیا ہمیشہ کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ بے حس انسانیت کی مردہ رگوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی اور دم توڑتی انسانیت پھر سے زندہ ہو گئی۔ کائنات کی گھٹی گھٹی سانسیں پھر سے رواں ہونے لگیں۔ وہ بادل جو اپنی تیوریاں بدل چکے تھے، باران رحمت بن کر برسنے لگے۔ خشک زمینوں کے دامن تر ہو گئے، بنجر و بانجھ کھیتوں نے پھر سے سبزے اگلنے شروع کر دیے، اداس فضاؤں میں نکھار آ گیا۔ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا ظلم و جور کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انسانیت کے بے گور و کفن لاشیں ہر جگہ ایسے بکھرے ہوئے تھے جیسے پت جھڑ کے موسم میں خزاں کے بے رحم ہاتھوں سے پتے بکھر جاتے ہیں۔ عالم عرب وحشت کی تاریکی میں غرق تھا۔ کیسر و کسرا خون کی ہولی کھیل کر اپنی سرحدوں کو بڑھانے میں مصروف تھے۔ قوم بنی اسرائیل اخلاقی پستیوں میں اتر کر اپنی تمام تر ذمہ داریاں فراموش کر چکی تھی۔ بابل و نینوا جیسی عظیم تہذیبیں نزا کے عالم میں تھیں۔ اعلیٰ انسانی اقدار ماحول کی تاریکی میں گم ہو چکی تھی۔ پھر ایسے ماحول میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینار نور بن کر ہستی پر نمودار ہوئے، جن کی آمد پر کیسر و کسرا کے عظیم الشان محلات میں بھونچال آ گیا، جن کے کنگرے زمین بوس ہونے لگے، وہ آتش کدہ سرد ہونے لگے جو ان کی عظمت کا نشان تھے۔ جھوٹے خداؤں کے سر ندامت سے جھک گئے جو ایک مدت سے ان ناقابت اندیشوں پر حکومت کر رہے تھے۔ ارض و سماوات کا وہ عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔
عرب دستور کے مطابق آپ کو طائف کے پرفضا مقام میں پہنچا دیا گیا۔ اب وہ شاہکار رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو سعد کے خانہ بدوشوں کے درمیان رہنے لگے۔ چند دن آپ کو ابو لہب کی باندی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ پھر آپ کے دادا نے اپنے یتیم پوتے کے لیے دیہات کی کسی دودھ پلانے والی کی تلاش شروع کر دی۔ شرفائے عرب اس زمانے میں اپنے بچوں کی رضاعت اور ابتدائی پرورش کے لیے دیہاتوں کی کھلی آب و ہوا اور سادگی کو پسند کرتے تھے، اور وہاں کے رہنے والوں کے اخلاق میں اعتدال اور شرافت طبع زیادہ نمایاں اور جوہر تھی، اور پھر دیہات کی زبان بھی درست، فصیح اور رواں تھی۔ قبیلہ بنو سعد کی خواتین بچوں کی تربیت، فصاحت و بلاغت میں بھی خاص شہرت رکھتی تھیں۔ ان میں حلیمہ سعدیہ وہ خوش بخت خاتون تھیں جن کے حصے میں کائنات کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور رضاعت کی سعادت آئی۔ وہ بچوں کی تلاش میں اپنے گاؤں سے آئی تھیں۔ خشک سالی کی وجہ سے لوگ سخت پریشانی میں مبتلا تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب عورتوں کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن ان میں سے اکثر نے یہ سوچ کر کہ اگر اس بچے کے والد ہوتے تو کچھ صلے اور اچھی اجرت کی امید تھی، آپ کی طرف زیادہ توجہ نہ کی، لیکن حلیمہ سعدیہ کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی اور وہ آپ کو لے کر اپنے قافلے میں واپس گئیں، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کھلی آنکھوں انہوں نے دیکھ لی۔ انہیں ہر چیز میں صاف برکت محسوس ہوئی۔ ان کے ساتھ جتنی دودھ پلانے والیاں تھیں، اب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ حلیمہ تم کو بہت مبارک بچہ ملا ہے۔ دوسری طرف خیر و برکت کا سلسلہ برابر قائم رہا، یہاں تک کہ بنی سعد کے اس قبیلے میں آپ کی عمر مبارک کے 2 سال پورے ہو گئے، اور بی بی حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑوا دیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس حاضر ہوئیں، اور ساتھ ہی یہ خواہش ظاہر کی کہ کچھ مدت کے لیے ان کو اور رہنے دیا جائے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو ان کے پاس واپس لوٹا دیا۔ رسول پاک اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، اور سادگی و جفا کشی، فطری ماحول اور گاؤں کی سادہ زندگی کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ہو رہی تھی، جس میں بنی سعد کا بڑا نام تھا۔ اس کے بعد آپ کو اپنے دادا کے گوشہ عافیت میں دے دیا گیا۔ عمر کے 8ویں سال آپ کے دادا بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئے۔ وہ 8 سالہ یتیم جو عرب کے ہادیہ نشینوں کو تاجدار بنانے والا تھا، جن کے ذمے ارض افلاک کی نظامت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آپ کی خدمت کا ذمہ اٹھا لیا۔ آپ کی زندگی میں بہت ہی شدید تبدیلیوں کا تسلسل ہو رہا تھا۔ صحرا میں قبیلہ سعد کے سیاہ خیمے، ہفتوں بھر ناہموار پہاڑیوں پر بھیڑ بکریاں چرانا، یثرب کے باغات والی خوبصورت زمین کا تصور، ماں کی مفارقت، دادا سے بچھڑنے کا غم اپنے سینے میں لیے، کائنات کے عظیم انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی کفالت میں شام و دمشق کے تجارتی سفر کرنے لگے، جہاں چہروں کو جھلسا دینے والی چلچلاتی دھوپ اور دہکتے آب و دہکتے ریگزار تھے۔ ان نوکیلے پتھروں پر شب و روز سفر کرنے والے عظمت کی انسانیت کے پاسدار محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے کائنات کی دنیا پلٹ دی، کیسر و کسرا جیسی طاغوتی قوتوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ آپ کی تحریک کے خلاف مزاحمتوں کے طوفان اٹھے،
جو چند سالوں کے بعد گرد کی طرح بیٹھ گئے۔ آخر کار وہ گھڑی بھی آئی کہ تشدد کے پہاڑ توڑنے والے عیار دشمن اس عظیم فاتح کے حضور ندامت کے پسینے میں غرق کھڑے اپنے انجام کے متعلق فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ جب رحمت للعالمین سے عام معافی کا اعلان سنا تو حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ کیا ایسے حالات میں کوئی فاتح بھی کسی مفتوح قوم کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ آپ کے اس کریمانہ فیصلے کا اثر یہ ہوا کہ مکروہ ارادہ رکھنے والے دشمن دھاڑے مار مار کر معافیاں مانگ رہے تھے۔ نعمت اسلام کی دولت سے سرفراز ہو کر جوک در جوک فرزندان اسلام کے لشکر میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ بھلا کون سمجھ سکتا تھا کہ قبیلہ بنی سعد کے سیاہ خیموں میں پرورش پانے والے شب و روز شام و دمشق کے نوکیلے پتھروں اور وسیع صحراؤں کے مشکل ترین سفر کر کے تجارت کرنے والے در یتیم حشت افلاق کو رونتا ہوا عرش اولیٰ سے وراء العراء تک اور اس مقام تک پہنچے گا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات عطا فرمائی اور پوری انسانیت پر احسان عظیم فرماتے ہوئے انہیں حیات ابدی کا لازوال پیغام دیا اور اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے انہیں زندگی گزارنے کا عملی درس دیا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔